نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، آج کی اس بابرکت اور نورانی محفل میں آپ سب کو دل سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آداب درود شریف کے بارے میں بات کریں گے، یعنی جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو درود شریف کے پہلے اور درمیان میں کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا درود حقیقتاً درود شریف بنے اور بارگاہ رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ تو آئیے آج کی اس بابرکت نورانی سفر کی شروعات کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم اور آپ مل کر ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کے پھولوں کا خوشبودار نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم سب مل کر پڑھتے ہیں 3 مرتبہ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی لہ۔ تو آئیے اس بابرکت اور نورانی محفل کی شروعات کرتے ہیں۔ آداب درود شریف۔ عظیم المرتبت ہستی کا نام لینے کے لیے آداب کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے، اس لیے درود شریف پڑھتے ہوئے ظاہری اور باطنی آداب کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ تقاضائے محبت یہی ہے کہ ادب سے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف پیش کیا جائے، لہٰذا درود شریف پڑھتے ہوئے مندرجہ ذیل آداب کو پیش نظر رکھنا ضروری۔ نمبر 1، درود پاک پورے ذوق اور شوق اور لگن سے پڑھنا چاہیے، دل اور دماغ کو پوری طرح حاضر رکھنا چاہیے اور دل سے ہر طرح کے خیال نکال کر اپنی پوری توجہ درود شریف پر رکھنی چاہیے اور اپنے ذہن میں یوں خیال کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری ہے، اس لیے ان کی عظمت اور رفعت کا نقشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، درود پاک پڑھتے وقت اپنے چہرے کا رخ اس طرف کرنا چاہیے جس طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہے، پھر آنکھیں بند کر کے مراقبہ کی صورت میں درود شریف پڑھنا چاہیے اور کوشش کرے کہ جتنا عرصہ درود شریف پڑھے مراقبہ میں رہے۔ نمبر 3، درود شریف پڑھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کرنا چاہیے۔ اگر خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہو تو وہ صورت دل نشین کر کے ان پر اپنا تصور جمانا چاہیے، اگر زیارت نہ ہوئی ہو تو زیارت کا طلبگار رہنا چاہیے۔ جب درود پڑھتے پڑھتے تعداد کی کثرت ہو جائے گی تو پھر درود شریف پڑھنے والے کی روح کا مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں آنا جانا ہو جائے گا، سبحان اللہ، اور روح کی آنکھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گم ہو جائے گا، اور جو جو ان کی محبت میں زیادہ محو ہوگا اس نسبت سے اس کی روح پر انوار الہیہ کا نزول ہوگا، اور یہ دن بدن اس پر رحمت خداوندی بڑھتی جائے گی، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ وہ اپنے گرد نور بحر بے قرار محسوس کرے گا، سبحان اللہ، اور اس بحر بے قرار میں درود پڑھنے والے کی روح کو تازن ہو کر روحانیت سے مالا مال ہو جائے گی انشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ نمبر 4، درود شریف کو حکم الہی کی اتباع تصور کرنا چاہیے۔ درود شریف پڑھنے کا تقاضا رضا الہی رکھنا چاہیے، بلکہ یہ نیت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ درود شریف پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے اس حکم کی اتباع کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ اگر اس نیت کے علاوہ کوئی اور نیت ذہن میں رکھے گا تو درود شریف کا اجر کم ہو جائے گا۔ نمبر 5، درود شریف پڑھنے والے کا جسم اور لباس پاک صاف ہونا چاہیے، کیونکہ ہر عبادت کے لیے پاکیزگی اور طہارت ضروری ہے، اس لیے درود شریف کے لیے بھی پاکیزہ ہونا ضروری ہے، لہٰذا درود شریف باوضو پڑھتے تو زیادہ بہتر ہے۔ مسواک سے اپنے منہ کو صاف رکھنا چاہیے، خوشبو لگانا چاہیے، یہ بھی بہتر ہے، پھر ذہن کو بھی ہر طرح کے برے خیالات سے پاک کر کے درود شریف کو پڑھنا چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور آپ سوچے باوضو ہونا چاہیے نہیں تو میں درود شریف نہیں پڑھ سکتا، ایسا نہیں ہے۔
جب بھی ہمارے پیارے نبی کا نام آپ کہیں راستے میں جا رہے ہو، اذان سن رہے ہو، ناز شریف، قوالی، کہیں پہ بھی ہمارے نبی کا نام آتا رہتا ہے، تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو بغیر وضو ہو تو پھر درود شریف پڑھنا ترک نہ کرے، چھوڑ نہ دے، کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں اور ضرور پڑھنا چاہیے، نہیں تو گنہگار ہوں گے۔ پھر نمبر 6، درود شریف جس مقام پر پڑھا جائے اس کا پاک صاف ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے ناپاکی اور گندگی جگہ پر درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے، لہٰذا ایسی جگہ جہاں پر غلاظت کا احتمال ہو، کوئی حکمی یا حقیقی غلاظت لگی ہو تو وہاں درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے، نہ ہی ایسی جگہ درود شریف پڑھنا چاہیے جہاں پر حقہ نوشی ہوتی ہو، درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایسی جگہ جہاں افیون، بھنگ، چرس، شراب وغیرہ نشہ کیا جاتا ہو، استغفر اللہ، وہاں پر بھی درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایسے ہی وہ جگہ جہاں عیش عشرت کی محفل گرم ہو، ناچ گانا، لہو لعب کی مجلس ہو، یا جھوٹ بولا جا رہا ہو، غیبت یا لطیفہ بازی ہو رہی ہو، تو ان مقامات پر بھی درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ایسے غلط کام کرنے سے بچائے، استغفر اللہ، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ نمبر 7، درود شریف پڑھتے ہوئے شہرت یا ریاکاری سے بچنا چاہیے، دنیاوی جاہ و جلال حاصل کرنے کی نیت نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر کسی نے مدعو کرنے پر محفل درود شریف میں شرکت کرتے ہوئے دعوت دینے والے یا کسی پر احسان نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ درود شریف پڑھنے میں رضا الہی کا مقصد ہی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ نمبر 8، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے یا لکھے تو اس پر درود شریف ضرور پڑھیں، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھیے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے، اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یا لکھنا ضروری ہے۔ حضرت ابو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور محدث تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی کو لکھتے وقت صرف صلی اللہ لکھا کرتے تھے، یعنی علیہ وسلم کا لفظ ترک کر دیا کرتے تھے، چھوڑ دیتے تھے۔ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم 40 نیکیوں کو کیوں ضائع کر لیتے ہو؟ مجھ پر وسلم کے 4 حروف کو نظر انداز کر کے ان نیکیوں سے کیوں محروم رہتے ہو؟ کیونکہ ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہے۔ تو اس روز سے حضرت ابو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درود شریف کو پورے الفاظ سے لکھنا شروع کر دیا، یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا شروع کر دیا، سبحان اللہ۔ نمبر 9، درود پاک دونوں طرح، یعنی بلند آواز یا پست آواز سے پڑھ سکتا ہے، یعنی اونچی آواز سے پڑھے تو بھی معتدل آواز سے پڑھنا چاہیے۔ درود شریف پڑھتے وقت آواز کو دلکش انداز میں نکالنا چاہیے۔ درود شریف پست آواز سے پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس سے دل جمعی پیدا ہوتی ہے اور روحانی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نمبر 10، درود شریف میں جہاں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہاں سیدنا لفظ نہ لکھا ہو تو وہاں سیدنا کا لفظ ادباً اور عقیدتاً خود پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ سیدنا کا لفظ ادب و تعظیم کا ہے، اس لیے آپ کے ذاتی نام کے ساتھ اس لفظ کا اضافہ کرنا بہترین ہے۔ نمبر 11، درود پاک اگرچہ ہر مسلمان کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، اگر اس کے پڑھنے میں شیخ کامل کی اجازت سے تائید حاصل کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ شیخ کامل کی اجازت سے اس کی دعا شامل حال ہو جاتی ہے، جو زیادہ روحانی فوائد کا باعث بنتی ہے۔ اگر کس نے بیعت نہ کی ہو تو اسے درود شریف سے ہرگز گریز نہیں کرنی چاہیے، یعنی درود شریف تو پڑھنا ہی چاہیے، بیعت کی ہو یا نہ کی ہو۔ ہم پر فرض ہے کہ جب بھی ہمارے نبی کا نام سنے، پاک ہو یا نہ ہو، لیکن کم سے کم ہمارے نبی کا کہیں پہ نام سنے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی ٹوائلٹ میں، باتھ روم میں ہو، بدن جسم کھلا ہوا ہو، اس وقت نہیں پڑھنا چاہیے۔ دل میں اگر بہت بے چینی تڑپ ہوتی ہے تو دل میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن منہ سے ہرگز نہ پڑھے ایسی جگہوں پر۔ اور ناپاک گندگی جگہ پر بھی ہمارے نبی کا نام سن لے، جیسے مائک میں اذان دی جاتی ہے، ناز شریف دعا وغیرہ پڑھی جاتی ہے، تو درود شریف میں ہمارے نبی کا نام آ ہی جاتا ہے ناز شریف میں،
تو ہم کسی گندی جگہ سے گزر رہے ہیں تو اس وقت ہم اپنے نبی کا نام دل میں لیں گے، دل میں پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، لیکن پاکخانے ٹوائلٹ میں نہیں پڑھیں گے۔ یہ سب ہم درود شریف کے آداب بتا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کوئی یہ ہرگز نہ سوچے کہ میرا جسم ناپاک ہے، میرا منہ گندا ہے تو میں درود شریف نہ پڑھوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ درود شریف تو ہر حال میں پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا ہی کم سے کم پڑھ لیں گے تو ہم کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ نمبر 12، حضرت ابو المواہب شاذلی قدس رحمۃ اللہ سرہ فرماتے ہیں، ایک دن میں نے درود پاک جلدی پڑھنا شروع کر دیا تاکہ میرا ورد جو کہ 1000 بار روزانہ کا تھا جلدی پورا ہو جائے۔ تو شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شاذلی، تجھے معلوم نہیں کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے؟ پھر فرمایا، یوں پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، آہستہ آہستہ اور ترتیب کے ساتھ پڑھ۔ ہاں، اگر وقت تھوڑا ہو تو پھر جلدی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نیز فرمایا کہ یہ جو میں نے تجھے کہا ہے جلدی نہ پڑھو، یہ افضلیت کے طور پر ہے، ورنہ جیسے بھی درود پاک پڑھو وہ درود ہی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ جب تو درود پاک پڑھنا شروع کرے تو اول آخر درود تعمیہ یعنی درود ابراہیم پڑھ لیا کر۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے ناظرین، آج ہم سب نے آداب درود شریف کے بارے میں جانا، اور سب سے پیاری بات تو یہ ہے کہ جب ہم دل سے اور اخلاص اور پوری محبت کے ساتھ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں تو اس کا جواب ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود دیتے ہیں، اور یہ کیا ہی بڑی نعمت ہے۔ ہمارا نام ہمارے باپ دادا کے نام کے ساتھ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لیا جاتا ہے، اور جتنا دل اور جتنا اخلاص اور جتنی محبت سے درود شریف پڑھا جاتا ہے، ہمارا درود شریف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ ہمارے آقا ہم سے خوش ہوتے ہیں، ہمارے آقا خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ خوش ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پیارے ناظرین، یہ ایک ایسی بابرکت اور افضلیت والی عبادت ہے اور ذکر ہے، یہ ایسا ذکر ہے جس کو خود اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی درود شریف پڑھتا ہے، اپنے ملائکہ کو بھی درود شریف پڑھنے کو کہتا ہے، اور اپنے بندوں کو بھی درود شریف پڑھنے کو کہتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، آئیے آج سے ہم سب مل کر نیت کرتے ہیں، زندگی کے آخری لمحات تک ہم درود شریف کو ہمیشہ پڑھتے رہیں گے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر اتنے احسان ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ ہم اس کا بدلہ چکا نہیں سکتے، ہم ان کے احسانات کا ذرہ برابر بھی بدلہ اتار نہیں سکتے، لیکن کم سے کم ہم ان کے اوپر درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اور درود شریف جب بھی پڑھے تو درود شریف پڑھنے میں کنجوسی نہ کرے، صرف صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے، یہ سب سے چھوٹا درود شریف ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر کٹا پھٹا درود شریف نہ پڑھا کرو، یعنی کہ مجھ پر درود شریف پڑھو اور میری آل پہ درود نہ بھیجو، یہ ہمارے نبی کو پسند نہیں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے جب بھی ہم درود شریف پڑھیں تو صلی اللہ علیہ ساتھ میں وآلہ وسلم ضرور لگایا کریں، تاکہ ان کی آل پر بھی درود شریف پڑھا جائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب سے چھوٹا درود شریف ہے، اس کو پڑھنا چاہیے ضرور۔ ویسے تو درود ابراہیم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے، لیکن کوئی سب سے چھوٹا درود پڑھنا چاہیے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتا ہے۔ اور ہم نیت کرتے ہیں، ہم آپ سب اور ہم سب مل کر نیت کرتے ہیں کہ جب بھی درود شریف پڑھیں گے تو پورے ادب اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے، پوری محبت اور توجہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ جتنی توجہ ہماری ہوگی اتنی توجہ ہمارے نبی ہماری طرف کریں گے، اللہ کی توجہ ہماری طرف ہوگی، اور ہم جب درود شریف پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہوگی، اور جب اللہ کی رحمت کا ایک ذرہ پوری کائنات کے لیے کافی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک بار درود شریف پڑھنے پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔
اور جب اللہ کی رحمت نازل ہوگی تو ہمارے ایسے ہی جتنے بھی بیماری ہیں، تکلیفیں، مصیبتیں ہیں، جتنی بھی ہماری زندگی میں آزمائشیں ہیں، وہ سب ختم ہو جائے گی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ تو جب بھی ہم درود شریف پڑھیں گے، اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پڑھیں گے، اور ایسے بابرکت اور نورانی ویڈیو کو ہم دوسروں تک پہنچائیں گے ثواب کی نیت سے، کیونکہ اگر آپ نے ایسی بابرکت اور نورانی ویڈیو کو کسی کے ایک انسان کو پہنچا دیا، اور آپ کی وجہ سے اس ویڈیو کو سن کر کسی ایک نے درود شریف پڑھا، تو انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی اگر ہم مر گئے اور وہ سامنے والا انسان زندہ رہا، وہ جب تک درود شریف پڑھتا رہے گا، ہم کو مرنے کے بعد بھی ثواب مفت میں ملتا ہی رہے گا۔ اور اس نے کسی اور کو شیئر کیا، پھر اس نے اگلے نے کسی اور کو شیئر کیا، یعنی جب تک وہ شیئر کرتے رہیں گے ہم کو اس کا ثواب ملتا ہی رہے گا، ملتا ہی رہے گا، ثواب جاریہ انشاءاللہ۔ تو ایسے بابرکت نورانی ویڈیو کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، دوسروں کو بھی درود شریف کی دعوت دے تاکہ وہ بھی درود شریف ہمارے پیارے آقا پر پڑھے اور ادب کے ساتھ پڑھنا سیکھے۔ اور یہ تو بالکل ناممکن ہے کہ کوئی عاشق رسول درود شریف کا ویڈیو سنے، ہمارے پیارے آقا کی شان میں باتیں سنیں اور ایسے بابرکت نورانی ویڈیو کو لائک نہ کرے۔ ہم ایسے تو فالتو ویڈیو کو بہت لائک کرتے، لیکن ایسے بابرکت ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اور ویڈیو بنانے والے کی حوصلہ افزائی کی نیت سے ایسے بابرکت ویڈیو کو لائک کرنا چاہیے اور دوسروں کو پہنچائیے تاکہ وہ دوسروں تک پہنچائے اور کیا کہتے ہیں نورانی سلسلہ چلتا رہے۔ اور انشاءاللہ میں اس چینل پر ہمیشہ درود شریف کی ویڈیو اور دوسری اسلامی ویڈیو لاتی رہوں گی، لیکن اگلی مرتبہ کا ویڈیو درود شریف کے بابرکت اور حیرت انگیز واقعات اور کیا کہتے ہیں کہ جو کہانی ہے درود شریف کے اوپر، جو قصے ہیں اس کے اوپر لانے والی ہوں۔ تو آپ میرے اس ویڈیو کو ضرور محفوظ کر لیجئے تاکہ جب بھی میں ویڈیو ڈالوں تو آپ ایسے بابرکت اور حیرت انگیز جو ایمان کو تازہ کر دے ایسے واقعات سنیں، اور درود شریف پڑھنے کی جو دلچسپی ہے آپ کے اندر میں زیادہ سے زیادہ بڑھ جائے، اس لیے آپ میری ویڈیو کو محفوظ کر لیجئے انشاءاللہ۔ اور پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک آپ درود شریف پڑھتے رہیے اور دوسروں کو بھی پڑھنے کے لیے درود شریف کی اس ویڈیو کو دعوت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے پہنچاتے رہیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد